محترم حاضرین و سامعین، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے بڑی ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج اس جمعے کے مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے چند باتیں خوشی اور اطمینان کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصلی جو خوشی ہے، سچی جو خوشی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے، اسی لیے آئے۔ پہلا کانسیپٹ یہ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کس لیے بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ ہمارا جو رہنا و بسنا تھا، ہم کو بنایا ہی گیا تھا سورگ کے لیے، جنت کے لیے۔ کچھ غلطی ہمارے پہلے نبی سے ہوئی اور وہ ابتلاء و آزمائش کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم کو بھیجا، ہماری پوری نسل کو بھیج دیا۔ ہم آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، سب کو اس دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ، اور جب تک تمہارے پاس میری ہدایت اور رہنمائی پہنچتی رہے، تم اس ہدایت پر رہنمائی پہ عمل کرنا، تو یہ جو جہاں سے تم نکالے گئے ہو، یہ تم کو مقام پھر سے مل جائے گا۔ اور دیکھو، جیسے شیطان نے بہکایا ہے آدم علیہ السلام کو، اس طریقے سے تم بھی بہک مت جانا۔ بہکو گے تو ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے تیار کر دی، اس کے جسٹ اپوزٹ، جنت کی اپوزٹ جہنم، اور پھر اختیار دے دیا کہ جاؤ جیسے چاہو ویسے رہو، اچھائی برائی سب دکھائی، شر و خیر سب سامنے ہے، اب جیسا ہم کریں گے اختیاری طور پر، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا۔ تو پہلا کانسیپٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے کہ قرآن کی آیت اکثر خطبے میں، تقریر میں ہم سنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم نے عبادت کے علاوہ کیا کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو اپنی فقیری سے پہلے۔ وفراغ قبل شغلک، اور اپنی فرصت کے ایام کو اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں۔ وحیات قبل موتک، اور اپنی پوری زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا فلسفہ بتا دیا گیا، پورا بیان کر دیا گیا۔ کیسے؟ ہم کبھی جوان رہے ہوں گے، یا آج بھی ہم جوان ہیں، کچھ لوگ، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے سبق لے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بزرگ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بزرگی آئے، بڑھاپا آئے، ہڈیاں کمزور ہوں، توانائی چلی جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور روایت میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور جو بھی انقلاب آیا ہے وہ جوانوں اور نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے وہ نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے۔ دوسری چیز بتائی ہے، وصحتک قبل سقمک، ابھی ہم تندرست ہیں، فٹ ہیں، فائن ہیں، ہیلدی ہیں، تو ہم اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے نصیب و فراز ہیں، کبھی ہم صحت مند ہوں گے، کبھی ہم بیمار ہوں گے۔ تو ابھی ہم اگر فٹ ہیں، اگر ہم تندرست ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں۔ ابھی ہم جا کر کے مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ مسجد جائیں۔ ابھی ہم بہت ساری عبادات کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دی ہے۔ تو
تو ہم اس سے پہلے کہ بستر مرگ پہ آ جائیں یا بیماری کی وجہ سے بستر پہ آ جائیں تو اپنی صحت کو ہم غنیمت سمجھیں. اور اس کے بعد میں کہا ہے وغناک قبل فقرک. آج اللہ رب العالمین نے ہم کو مال و دولت دے رکھی ہے, ہمارا خرچ اچھے سے چل رہا ہے, تو اس کو غنیمت سمجھیں ہم, اس سے پہلے کہ ہم فقیر ہو جائیں, خلاش ہو جائیں, کنگال ہو جائیں. اس پیسے کا صحیح استعمال کریں. وفراغ قبل شغلک. اور اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں, ہم بزی ہو جائیں, ہماری فرصت کے ایام کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھیں. ان پانچوں چیزوں میں ایک چیز غور کرنے کی ہے, ان پانچوں چیزوں کو غنیمت کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارا جو دماغی توازن ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا ہے بہت ساری چیزوں سے پہلے یہ چیزوں کو غنیمت ہم سمجھیں. ہم کم میں کفایت کر سکتے ہیں, ہم جس حال میں ہیں ہم خوش ہو سکتے ہیں. آج تلاش خوشی میں ہم رزق تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہوگی, پیسہ ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ شہرت ہوگی تو ہم خوش ہو جائیں گے, ہم کو بہت اچھا لگے گا. کچھ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ دونوں چیزیں ہوں گی تب اچھا لگے گا, پاور بھی ہوگی ہمارے پاس. کیا خوشی کتنی دیر کی خوشی ہے؟ جب تک پیسہ ہے تب تک خوشی, جب تک پاور ہے تب تک خوشی. جو کانٹینیوس, جو مسلسل, جو اصلی خوشی ہے وہ کیسے ملے گی ہم کو؟ جتنا ہمارے پاس ہے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے, دیا ہے, اس پر اگر ہم راضی ہو گئے تو ہم ہر چیز میں خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن فلاں شخص کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم نے سوچا کہ ہم تو فٹ ہیں لیکن ہم سے فٹ تو یہ ہیں, ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم سوچے کہ ہمارے پاس تو وقت ہے لیکن ہم سے خالی تو یہ گھومتے رہتے ہیں, ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہم یہ سوچیں کہ ہم تو اچھی کاٹ رہے ہیں لیکن ہم سے اچھی تو وہ کاٹ رہے ہیں, ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. خوشی کا فارمولہ یہی ہے, اور وہ بھی پل بھر کی خوشی ہوتی ہے. یہ صرف محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے. اصلی خوشی کیا ہے اور جو مقصد حیات بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا ٹریٹ کرتا ہے, ہم کو کیسے, ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, اس کو جان لیجئے. یہ 5 چیزیں ہیں, پانچوں چیزوں کو غنیمت سمجھیے, اس میں اپنے آپ کو راضی کر لیجئے. اور اگر آپ راضی نہیں ہوئے, جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے, کم میں ہے یا زیادہ میں ہے, صحت مند ہے یا بیمار ہے, اچھی زندگی ملی ہے یا ہم کو زندگی میں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, اگر جو بھی سچویشن ہے اگر ہم اس پر راضی نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو کہ جو چیزیں میں نے تم کو دی ہیں تو انہی چیزوں کو میں بڑھا دوں گا. تمہارے صحت ہے اور کانٹینیو اگر تم کو صحت مند رہنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے تو کانٹینیو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا. اگر ہم جوان ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں جوانی بھی کانٹینیو ہو سکتی ہے. یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے, جوانی کیسے کانٹینیو ہو سکتی ہے؟ یعنی بڑھاپا تو ہوگا. یقین جانیے جسم کا بڑھاپا آتا ہے, روح کا بڑھاپا کبھی نہیں آتا ہے. اگر ایمان کا مزہ ہے, ایمان کی چاشنی ہے, ایمان کبھی نہیں بوڑھا ہوتا ہے, روح کبھی بوڑھی ہوتی ہی نہیں ہے. اور اسی کا پھلسوروپ یہ ہے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جوان میں داخل ہوں گے, جوانی میں داخل ہوں گے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چٹکلے بھی چھوڑتے تھے, مزاحیہ انداز بھی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی بھی بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی بھی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا. تو جو شخص بوڑھے تھے, جو لوگ بوڑھے تھے, وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ایسا کیسا جبکہ میرے اعمال, کیا اللہ رب العالمین ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غور کرو, کوئی شخص بوڑھا نہیں جائے گا, بوڑھے بھی جوان ہو کر کے جائیں گے. تو ایمان کی جو حرارت ہوتی ہے وہ ہمیشہ گرم رہتی ہے. تو اگر ہم اپنی جوانی کا, اپنی صحت کا, اپنے مال کا
اپنی ہر ایک چیز کا اگر شکر ادا کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے وعدہ ہم سے نہیں سب سے یہی کیا ہے کہ جو بھی شکر ادا کرتا رہے گا لئن شکرتم لازیدنکم، تو ہم کفایت کریں گے، ہم بڑھا دیں گے جو چاہو گے، جس کا شکر ادا کرو گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر بات پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی ہے سب الحمدللہ، الحمدللہ علی کل شیء، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اگر ہم کو خوش رہنا ہے تو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا، اپنی صحت کا، اپنے مال کا، اپنی جوانی کا، اپنے اچھے ہونے کا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایسی ایسی چیزوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا کہ زندگی پریشانی میں گزرے گی۔ ایک روایت ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ طٰہٰ، اگر ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اگر ہم نے اپنے ایم پر، اپنے گول پر فوکس نہیں کیا، اگر ہم نے ہمارا جو مقصد تھا اس کو ہم بھلا بیٹھے، عبادت، اللہ رب العالمین کی ریاضت، اگر اس سے ہم نے اپنا مائنڈ ادھر ادھر کیا، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، میں نے جو دیا ہے اس کی ناشکری کرے گا، بد زبانی کرے گا، اللہ رب العالمین کا گریٹیٹیوڈ نہیں ادا کرے گا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں پریشانی ڈال دیں گے، وہ ہمیشہ بیمار اس کو کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر نہیں ادا کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ اندھے کا کون سا کانسیپٹ ہے؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں تو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، پھر اندھا کیوں اٹھائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، اس نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اللہ رب العالمین کی دنیا میں اس نے دیکھی نہیں، ہمیشہ دوسروں کی نعمت دیکھتا رہا، اپنی نعمت پہ غور ہی نہیں کیا، تو یہاں اندھے بنے رہے تو آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے کہا ابن آدم تفرق لعبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، جو جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے تم کو اس کے لیے وقت نکال لو، اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ ام لو صدرک غنن، تمہارے سینے کو اللہ رب العالمین غنی کر دے گا، تمہارے سینے کو، ہمارے سینے کو اللہ رب العالمین غنی کر دے گا اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ وَأَسُدَّ فَقْرَ، اور جتنے بھی فقیری کے راستے ہیں اس کو بند کر دے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، حدیث قدسی ہے، اس میں کہا ہے کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ تمہارے دل کو غنی کر دے گا اور تمہارے فقیری کے تمام راستے بند کر دے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تمہارے سینوں کو مشغول کر دے گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارے فقیری کے راستے بند نہیں کرے گا۔ اب ہم فارغ کس سے ہوتے ہیں؟ ہم کبھی فارغ ہی نہیں ہوتے ہیں دنیا کمانے سے، ہم کو مزید چاہیے، ہم کو اور چاہیے، مور، اور چاہیے، اور چاہیے، یہ بنا لیا ہے اور چاہیے، یہ کر لیا ہے اور چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو سیدھا لاجک یہ ہے کہ دنیا کے تمام راستے اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فراغت، فرصت نکالو، وقت نکالو میری عبادت کے لیے، تو اللہ رب العالمین غنی کر دے گا۔ اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے، اپنے کارخانے سے، جتنی بڑی بھی آپ کی انڈسٹریز ہیں، جتنا بڑا آپ کا امپائر ہے، اس سے وقت نکالو اللہ کی عبادت کے لیے۔ جتنا دیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا شکر ادا کرو 5 وقت کم سے کم۔
عبادت کے لیے وقت نکالو، ورنہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فقیری کے راستے بند کر دے گا، فقیری کے راستے کھول دے گا۔ اگر ہم عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں تو فقیری کے راستے بند کر دے گا، غنی کر دے گا، ہم کو مالدار کر دے گا۔ اگر ہم دنیا کمانے میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے دل کو مشغول کر دے گا، ہمارا دل کسی ایک چیز پہ ٹکے گا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے ناکام ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ پہلے کوئی کام کیا، اس میں فیلئر ہوا، دوسرا کام کیا، اس میں فیل ہوئے، دوسرا کام کیا، اس میں فیل ہوئے، اس میں پھر کام کیا دوسرا، 20 کام بدل چکے، کسی میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ رکا ہی نہیں ایک جگہ پر۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مشغول کر دیا، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو، جو کام کرنے آئے وہ کام نہیں کرو گے۔ اللہ کی عبادت، ایک کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ ہاں اگر فیل ہو رہے ہو، غلط کام ملے گا، پھر سے ریسرچ کر کے دوسرا کام کرو، لیکن اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا اگر کما رہے ہیں، ہم حلال طریقے سے روزی کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز کے لیے ہم کو وقت نکالنا ہے، عبادت ہماری پوری زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو زندگی دی ہے، اور یہ جو 5 چیزیں غنیمت جن کو بتایا ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، بس اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ جو ملا ہے اس کے لیے ہم تھینکفل رہیں، ہم شکرانہ ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرے، میرا ذکر کرے۔ اور ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر سے نماز کو قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ سب سے بڑھیا اگر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے گھر میں، مساجد میں آئیں، کتنا ہی کام ہو، کتنی ہی بڑی انڈسٹری ہماری ہو، کتنا ہی ہم بزی ہوں، لیکن ہم نماز کے لیے وقت نکالیں، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں۔ اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کے مطالعے کے لیے وقت نکالیں، دین کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ رب العالمین زندگی آسان کر دے گا۔ اور اگر ہم نے دین کے علاوہ دنیا کمانے میں لگا دیا اور وقت نہیں نکالا تو اللہ رب العالمین دل میں مشغلے ڈال دے گا، بہت مشغول ہوگا، کاموں کو بکھیر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ایک کام ہے وہ نہیں کیا، دوسرا کام آ گیا، اتنے کام ایک دن میں آپ کو بتا دے گا، ایک بھی کام نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کام سمیٹ دیتا ہے۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، بہت سارے کام۔ میرا پرسنل تجربہ ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو دین کا کام پہلے کرنا پڑے گا۔ جتنی حد تک آپ دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے مطالعے کے لیے، عبادت کے لیے، تمام چیزیں عبادت میں شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دنیاوی کاموں کو سمیٹ دے گا۔ آپ کا کام کہیں ہوگا اور آپ صرف عبادت میں مشغول ہیں، آپ کو وقت نہیں ملا، اور آپ نے فون کیا یا آپ کے پاس فون آیا، آپ کا کام ہو جائے گا، وہ بندہ لے کر کے وہ چیز آئے گا۔ میرے ساتھ بہت مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت دن کا کام کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، سب کو کرنا چاہیے۔ جتنی ہماری زندگی، کہتے ہیں زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہر خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اور دیکھو، مرتے دم تک مسلمان رہنا، مسلمان مطلب سرنڈر ہوتا ہے، جس حال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ہم خوش ہیں۔ ہم جس حال میں پیدا ہوئے، جس کنڈیشن میں ہم ہیں، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا ہے برا، ہم خوش ہیں، اس سے سرنڈر بولتے ہیں، اس سے مسلمان بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فرما بردار۔ جو ملا، جتنا ملا، بہت مل گیا تب بھی شکر ادا کر رہے ہیں، کم ملا تو صبر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو دین کے لیے وقت نکالیں گے ہم تو انشاءاللہ ہمارے دنیاوی تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین دنیا تو ہم کو دے ہی دی ہے۔ ایک اور روایت، لیس الغنی عن کثرۃ الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ یہ مت سوچیے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں جن نے حاصل کر لی ہے تو وہ امیر انسان ہے۔ ہم امیر یہی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، پراپرٹی ہو، دولت ہو، اور بہت ساری چیزیں ہوں، پوری دنیا اس کے پاس آ جائے۔ قرآن و حدیث کی نظر میں، دین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم ریسرچ کریں، اور سائنس کے طلبہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو، کہ اگر ہم دنیا پر غور کریں، اوپر جا کے دیکھیں تو دنیا ایک نقطے کے مانند بھی نہیں ہے۔
پورے یونیورس کے مقابلے میں، گلیکسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے نا تب بھی وہ امیر نہیں ہے۔ امیر تو وہ شخص ہے جو دل سے غنی ہو، جو دل کا غنی ہو۔ ایک انسان ہے جو لاکھوں روپے کی گاڑی سے چل رہا ہے، کروڑوں روپے اس کے بینک بیلنس میں پڑا ہے، لیکن وہ غریب کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ انسان امیر نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو 350، 400، 500 کی دہاڑی لگاتا ہے، اور اگر غریب کو وہ دکھ جاتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے، اس کو اگر 150 روپے دے دیتا ہے، وہ شخص امیر ہے۔ تو روپیہ، پیسہ، دولت یہ امیری کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اصل امیری یہ ہے کہ دل کا غنی ہونا، یہ امیری ہے۔ خوشی ہم کو کیسے ملتی ہے؟ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک اور فارمولہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو بھی کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ کہا گیا ہے اگر تم کو خوش ہونا ہے تو دوسروں کی مدد کرتے رہو، کنٹینیو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی استعمال نہ کر سکے۔ اگر ہم استعمال کے لیے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین ہم کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ امید نہ کرے کہ اللہ رب العالمین پر رحم کرے گا۔ ایک اور روایت اسی سے ریلیٹڈ ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں کا لفظ آیا ہے، بطور انسان کی مدد کرنا، انسان کے کام آنا، انسان کے مطلب کا حل کروانا اپنی پرسنالٹی سے، اپنے نفس سے، یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ کہتے جنم سدھ ادھیکار ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی فائدہ اٹھائے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں یار تم نے میرا فائدہ اٹھایا تم مطلبی ہو۔ ارے مطلب حل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بھیجے گئے ہیں، ایک دوسرے کا کوآپریشن، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کر کے دیکھیے غائبانہ طور پہ، کوئی بھوکا ہے، آپ کو معلوم ہوا، آپ نے خاموشی سے اس کے گھر میں گئے، غلہ راشن دے دیا، اتنی خوشی آپ کو ملے گی کہ وہ خوشی کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ کوئی شخص بیمار ہے، آپ گئے اسپتال میں زیارت کرنے کے لیے، پھل فروٹ لے کے گئے، 10,000 5,000 اس کو دے کے چلے آئے، ریلیٹیو ہے آپ کا، جاننے والا ہے آپ کا، وہ اس کے بعد جو آپ کو خوشی ملے گی وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایسی خوشی کو اکٹھا کیجیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جب دوسروں پر رحم کریں گے تبھی رحم کیا جائے گا، ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تبھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے اچھا سوچے گا۔ ایک اور روایت، ہم کو دنیا میں رہنا کیسے ہے؟ آج جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، جس پراپرٹی پہ ہم کو غرور ہے، 50-100 سال کے بعد کوئی دوسرا رہ رہا ہوگا۔ آج جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، 100 سال پہلے کوئی اور رہ رہا تھا، 500 سال بعد کوئی اور رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا ہے خوش رہنے کا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، رہو دنیا میں ایسے جیسے اجنبی شخص یا مسافر۔ اگر ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو ضرورت کا سامان صرف رکھتے ہیں اپنے پاس، ایکسٹرا نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی ہم کہیں گئے گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، اور وہاں ہمارا گھر تو ہے نہیں، ہم کو عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ مان لیا کہیں ہم ہل اسٹیشن پہ گئے ٹہلنے کے لیے، نینی تال گئے، اوٹی گئے، کہیں بھی گئے، پیسہ ہے تو باہر چلے گئے، وہاں ہم کتنا خوش رہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیمپریری ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم گئے ہیں، اس کو استعمال کیا، چھوڑ دیا، گئے نہایا دھویا، ہوٹل کا استعمال کیا، تولیہ ادھر پھینکی، بیڈ ایسے چھوڑ دیا، گندا بھی کر کے چلے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم ہمارا سمجھتے ہیں اس میں درد ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں درد ملتا ہے، وہ جاتا ہے یا آتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اس میں درد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ آپ کہیں باہر جائیں گے، کہیں لڑائی کریں گے، آپ کسی کو گالی دیں گے، کوٹ دے گا پکڑ کے، آپ کو پھلا دے گا، کہتے نہیں ہم لوگ۔ اور باہر دیش میں کیسا کون سا کیا کرائم کر بیٹھے ہیں آپ، کون سا نیم قانون کچھ نہیں پتا، بالکل سچے سیدھے، بالکل آرام سے، ایسا لگتا ہے اس سے شریف کوئی انسان ہی نہیں۔ آپ باہر جائیے گھومنے کے لیے، کوئی دھکا بھی دے دے، سوری بڑا اتنا لگتا ہے یہ سب سے اچھا انسان یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہم جانتا نہیں ہے، آپ وہاں کے لیے اجنبی ہیں، تو وہاں ہمارا بیہیویئر، ہمارا مائنڈ سیٹ الگ رہتا ہے۔ ایسے ہی ہم کو یہاں بھی رہنا ہے، اجنبی کی طریقے سے، اور عابری سبیل یا مسافر کی طریقے سے۔ آپ گئے ہیں 4 دن کے لیے تو 4 لوور تھوڑی نہیں لے کے جائیں گے، 1 لوور لیں گے، 3 شرٹ لیں گے، 3 کرتے لیں گے، جو بھی آپ کا لباس ہے۔ آپ 10 بیگ 12 بیگ نہیں لیں گے، پورے گھر کے بکسے لے کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بوجھ بن جائے گا۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، یہ جو زندگی ہماری ہے یہ مسافر کی زندگی ہے،
یہ منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ جب منزل پہ پہنچیں گے تو ہم کو ہمارا سامان مل جائے گا۔ جیسے ہم ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں، سامان لگیج الگ، ہم الگ، منزل پہ پہنچے سامان مل گیا ہمارا۔ یہ آپ کا ایروپلین کا ایک سفر ہے چھوٹا سا۔ یہ جو زندگی ہے 60 سال 80 سال 100 سال، یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے، تو اس کو مختصر طریقے سے گزاریے۔ کم ضروریات کے سامان لیجیے، جو ضرورت۔ ایک بات اور بھی ہے، فارمولہ بھی ہے، اگر آپ کو زیادہ پیسے والا بننا ہے تو اپنی ضروریات بڑھا دیجیے، اس کے لیے محنت کیجیے۔ جتنے ہیں، جتنا ہے اتنے میں خوش ہو جائیے۔ اگر آپ کو زیادہ پیسہ کمانا ہے تو ضروریات بڑھا لیجیے، ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فالتو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگوں کو دیتا بھی ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ اگر ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ نواز دے کبھی، یا نوازا ہے ابھی، تو ہم اس کا امتحان دیں گے، یہ سوچ کر کے خرچ کیجیے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں۔ ہم زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جس لیے زندگی ہم کو دی ہے اس مقصد پہ فوکس کریں، ہم وہ گول سیٹ کر لیں کہ ہم کو عبادت ہی کرنی ہے، کتنے ہی پیسے والے ہوں کتنے بھی غریب ہوں۔ زیادہ آئے گا شکر ادا کریں گے، کم آئے گا صبر کریں گے، وہ بھی شکر ہی ہے۔ ہم خوش ہو جائیں گے، ہم ہیپی ہو جائیں گے۔ اور جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تمام چیزیں یہ دلی اطمینان نہیں دے سکتی، خوشی دے سکتی ہیں۔ اصل اطمینان قلب کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہم ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کرتا رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔